نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو. پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں. کاش یہ جانتے ہوتے. یہاں پر ذکر ہوا یعلمون الناس السحر. عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں. لغت میں یعنی ڈکشنری میں ہر ایسے اثر کو سحر کہا جاتا ہے جس کا سبب ظاہر نہ ہو، جس کی وجہ معلوم نہ ہو. سحر کیا ہے؟ اثر، لیکن اس کی وجہ پتہ نہ چلے. جادو میں بھی دراصل کیا ہوتا ہے کہ کچھ سمپٹمز انسان اپنے اندر ایسی دیکھتا ہے جو ان یوزول ہوتی اور ان کی وجہ نہیں پتہ چلتی. مثلا بعض لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے اور میں نے بہت ٹیسٹ کرائے ہیں اور ڈاکٹرز کو کوئی وجہ معلوم نہیں ہو رہی. کوئی فزیکل ریزن اس کا تلاش نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان اپنے اندر کچھ اثرات محسوس کرتا ہے، کچھ بے چینی، کچھ تکلیف، کوئی درد. یہ اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بسا اوقات کچھ کلمات، کچھ الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرے تو آپ پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ تو تعریف کیا ہے؟ دراصل چند الفاظ ہی تو ہیں. اسی طرح اگر کوئی آپ پر تنقید کرے کوئی اثر ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو ڈانٹے اثر ہوتا ہے؟ ہوتا نا. کوئی آپ کو گالی دے اثر ہوتا ہے؟ تو گالی کیا ہے؟ ایک لفظ ہی تو ہے. الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بات جو ایک دفعہ کہی جاتی ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. ایک بات جو بار بار کہی جائے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. اور کچھ الفاظ جن کو بسا اوقات سینکڑوں یا ہزاروں دفعہ پڑھا جاتا ہے، چلا کاٹا جاتا ہے، تو ان الفاظ کے پھر اثرات کچھ اور طرح ہوتے ہیں. سحر جو ہے اس میں بسا اوقات الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے. انہیں یا تو لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے ریپیٹڈلی. سحر جو ہوتا ہے وہ غیر محسوس اثرات کا نام ہوتا ہے نا. جس طرح مادی چیزیں ہوتی ہیں نا، مثلا مادی چیز سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک بک ہے، تو اس کو اگر یہاں مارے تو کیا ہوتا ہے؟ فیلنگ آتی ہے نا، اثر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ بھی مادی ہے. ہمارا جسم کیا ہے؟ مادی. اس کے اوپر جب کوئی مادی چیز آ کے ٹکراتی ہے تو درد ہوتی ہے ہاتھ کو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمارے جسم کے اندر روح ہے، تو جو روح ہے اس پر غیر مادی یا مانوی چیزیں اثر کرتی ہیں. مانوی چیزیں کیا ہیں؟ جیسے الفاظ یا آواز. لفظ جو ہوتا ہے، ورڈ، یہ مادی چیز تو نہیں ہے نا. مثلا میں کہوں بات، کہاں ہے؟ پکڑ کے لائیں بات کو. کلمہ پکڑ سکتے ہیں؟ کلمے کو نہیں پکڑ سکتے نا. تو جو کلمہ ہے وہ غیر مادی چیز ہے، ٹھیک ہے، یا مانوی چیز ہے. اب یہ بھی اپنا ایک اثر رکھتا ہے. جیسے اچھی نیوز کا اثر ہوتا ہے، بری نیوز کا اثر ہوتا ہے نا. تو وہ بری نیوز کیا ہے؟ پکڑ سکتے ہیں آپ اس کو؟ تو اس کا اثر ہے نا. وہ کہاں ہوتا ہے؟ کس پہ؟ آپ کے دل پہ، آپ کی روح پہ. تو
اس بات سے انکار نہیں کر سکتے آپ کہ مادی چیزوں کا اثر مادہ پہ ہوتا ہے اور روحانی چیزوں کا اثر روح پہ ہوتا ہے. تو جادو دراصل ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر انسان کی روح پہ ہوتا ہے، خیالات پہ ہوتا ہے، نظر پہ ہوتا ہے. ٹھیک. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو خیال پہ اثر ہوتا ہے انسان کے، یہ روح پہ اثر ہوتا ہے. تو یہ روح کس کے اندر رکھی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر رکھی ہوئی ہے نا. تو جب روح پہ اثر ہوگا تو اس کا اثر جسم پہ آئے گا نا. اور یہ وائس ورثہ ہوتا ہے. کیسے؟ مثلاً کافی آپ نے اپنے ہاتھ پہ اگر ماری تو لگائی جسم پہ، لیکن اثر روح پہ گیا نا. اسی طرح جب کوئی چیز روح پہ پڑتی ہے تو اس کا اثر جسم پر بھی آتا ہے. بعض ایسے اثرات کے ذریعے انسان کی روح کو اس حد تک مفلوج کر دیا جاتا ہے کہ انسان پھر سروائیو نہیں کر سکتا. یعنی جادو ہو یا جنات ہو، ان کے اثر سے جب روح بیمار ہوتی ہے تو روح چونکہ جسم میں گندھی ہوئی ہے، جسم میں جڑی ہوئی ہے، تو جسم پہ لازمی اثر پڑتا ہے. اور بعض بیماریوں کی کاز روحانی ہوتی ہے، اثر جسمانی ہوتا ہے. جسے بتایا تھا نا، درد ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، کچھ نہیں ہے جسم میں، لیکن پھر بھی بیمار ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ روح ہے. ٹھیک ہے. تو جب جسم پہ کچھ زد پڑتی ہے تو اس کا اثر روح پہ جاتا ہے، روح پہ پڑتی ہے تو اس کا اثر جسم پہ جاتا ہے، کیونکہ دونوں جڑے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان من البیان لسحر. بعض بیان، بعض کلمات، بعض الفاظ، بعض سپیچ جادو کا اثر رکھتی. تو خصوصاً شعر و شاعری جو ہے، اس کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے. یہ لفظ آپ نے محاورے میں نہیں سنا کہ فلاں شخص جو ہے وہ جادو بیان ہے، یا اس کا کلام جو ہے وہ جادو کی طرح اثر کرتا ہے. تو قرآن پاک سن کر جو دشمن تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہتے تھے جادوگر؟ اثر ہوتا تھا نا دلوں پر. اسی طرح جادو میں بسا اوقات جنات اور شیاطین سے مدد لی جاتی، ان کے ذریعے اثرات ڈالے جاتے ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات میں فرشتوں کے علاوہ، انسانوں کے علاوہ، جانوروں کے علاوہ ایک اور مخلوق بھی ہے جس کو جن کہا جاتا ہے. جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا. فیٹس کے لیے بھی لفظ جنین استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا، باہر سے چھپا ہوا ہوتا ہے 3 پردوں میں. اسی طرح بسا اوقات قوت خیال کے ساتھ بھی اثر ڈالا جاتا ہے. مثلا میسمرزم جسے آپ کہتے ہیں، یا ہپنوٹائز کرنا، یا برین واش کرنا، یعنی آپ کو ایک بات کا بار بار احساس دلایا جاتا ہے. اسی طرح خیالات کے ذریعے، یعنی کسی بھی شخص کے بارے میں آپ امیجن کریں، آپ اس کے بارے میں سوچیں اور اپنی پوری توجہ اس پہ فوکس کر دیں، تو کیا ہوگا کہ وہ شخص آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا، یا یہ کہ اس کے دل میں آپ کا خیال آنے لگے گا. محبت کو بھی جادو سے تشبیہ دی جاتی ہے نا. تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر، ایک شخص دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ سوچ اتنی فوکسڈ ہوتی ہے کہ دوسرے کو بھی اس کا خیال آنے لگتا ہے، وہ بھی دوسرے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح اثرات جو ہوتے ہیں مادی چیزوں کے بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ لوہا ہے اور لوہے ہی کی ایک قسم ہے مقناطیس، میگنیٹ. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ شکل و صورت میں کوئی فرق ہے، لیکن ایک کے اندر کیا ہے؟ کوئی کشش نہیں، اور دوسرے کے اندر ایک کشش ہے. تو اس کشش کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ اس کو کہاں سے نکالیں گے اس کے اندر سے؟ اور کس کو کھینچ رہی ہے وہ کشش؟ صرف لوہے کو ہی کھینچ رہی ہے. یعنی مقناطیس کو اگر آپ پتھر پر رکھیں کوئی اثر نہیں، لیکن اگر آپ لوہے پر رکھیں تو اثر ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے غیر محسوس اثرات جو ہیں کچھ لوگوں پر تو ہوتے ہیں اور کچھ کو کوئی اثر نہیں ہوتا. جیسے میگنیٹ لوہے پر تو اثر انداز ہوتا ہے لیکن پتھر پر نہیں ہوتا. کچھ لوگ جو بہت اسٹرانگ ول پاور رکھتے ہیں
ان پر دوسروں کے خیالات، دوسروں کے جذبات، دوسروں کی نگاہیں اور دوسروں کے ایسے الفاظ یا کلام اثر نہیں کرتا، کچھ لوگوں کے اوپر فوری طور پہ کر جاتا ہے۔ تو گویا سحر کیا ہوا؟ ہر وہ چیز سحر ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو، یا غیر محسوس قسم کے اثرات دوسرے پہ ڈالے گئے ہوں، خواہ وہ جنات کے ذریعے، خواہ وہ خیال کے ذریعے، خواہ وہ کلمات کے ذریعے، یا کسی اور طریقے سے۔ اب اس کی چند قسموں کے اوپر بات کروں گی۔ اس کی ایک قسم ہوتی ہے نظر بندی، جیسے بعض اوقات کچھ شعبدہ باز جو ہوتے ہیں اپنے ہاتھ کی چالاکی سے ایسا کام کرتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظر اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ کسی مثلا تھیلی میں سے کبوتر نکال دیں گے۔ ایک شعبدہ باز نے ایک ہیلی کاپٹر کو غائب کیا جبکہ پورے مووی کیمریز لگے ہوئے تھے اور ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے تھے، لیکن وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا اس نے۔ یہ جسے زندہ مرغی کی گردن الگ کر کے وہ کسی کو دکھا رہا، تو مرغی نیچے زندہ تھی ابھی اور گردن الگ کسی کو دکھائی جا رہی تھی۔ ایک بچے کو ایک تھیلی میں رسیوں کے ساتھ باندھا، اوپر چادر ڈالی تو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے پیپر کے پیسز کھا کے اور بہت بڑا سا کاغذ باہر نکالا، جسے ہاتھ کے اندر سے کوئی رومال نکال لیا، اور بسا اوقات کسی چیز میں ایک بچے کو ڈالا تو دوسری طرف سے مرغا نکالا، یعنی ظاہر میں کچھ اور تھوڑی دیر میں کچھ اور تبدیل۔ بہت سارے تو ٹرکس ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظر بندی کہلاتی ہیں، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ یعنی جادوگر ایک ایسا خیال ڈالتا ہے لوگوں کے ذہنوں پر کہ جس سے انہیں اشیاء کی حقیقت کچھ اور نظر آنے لگتی ہے۔ مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تو انہوں نے کیا دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہ جادوگر جو بھی رسیاں اور لاٹھیاں لائے وہ ساری کی ساری سانپوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا، نظر بندی کر دی۔ پھر اس میں نظر بندی کے علاوہ خیال پر اس طرح اثر انداز ہو جاتا ہے ایک شخص کہ چیز کچھ سے کچھ نظر آنے لگتی، یعنی قوت خیال سے کام لیا جاتا ہے۔ ٹیلی پیتھی کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ خیالات کے ذریعے دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو۔ تو ہپنوٹائز کر کے بسا اوقات دوسرے کے ذہن پہ ایسا اثر ڈالا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ بھی سحر کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ بات آنے لگی کہ یہ رسیوں کے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ یخیل الیہ لفظی ترجمہ آپ دیکھیے، خیال ڈالا گیا اس کی طرف، کس کی طرف؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا خیال تبدیل ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ من سحرہم، ان کے سحر کی وجہ سے۔ اور انہیں کیا محسوس ہونے لگا؟ انہا تسعی، کہ گویا یہ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ تو پھر سحر کیا ہوتا ہے؟ کسی کے خیال پر اثر انداز ہو جانا۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے عمل کرواتے ہیں کہ کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو اس جادو یا سحر کے اثر سے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے بسا اوقات سنا ہوگا کہ ایک بچی بہت اچھی، بہت نیک، بہت شریف، اچانک ہی اس کو کیا ہوتا ہے، وہ کسی لڑکے کے سحر میں گرفتار ہو جاتی، پھر وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتی ہے۔ اس کے اندر یوں لگتا ہے جیسے کوئی شیطان آ گیا ہو، اسے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کی نہیں۔ وہ کہتی کہ بس مجھے اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے، اور وہ سب خاندان کی روایات اور عزتیں لٹا کر بسا اوقات گھر سے بھی نکل جاتی۔ حالانکہ سب کیا کہتے ہیں، وہ ایسی تھی نہیں، وہ ایسی ہے نہیں، یوں لگتا ہے اس کے اندر کوئی شیطان آ گیا ہے۔ تو بسا اوقات ایسے کام بھی کیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی چیز کی حقیقت بدل دی جاتی، جیسے ابھی بات ہوئی نا شعبدہ بازی کے ذریعے۔ مثلا کسی انسان کو جانور بنا دینا، یا جانور کو انسان کی شکل میں لے آنا، یا کسی کو پتھر بنا دینا۔
اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، کعب احبار کہتے ہیں لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا، اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. یعنی یہود کے اندر جادو بہت تھا، اور یہ مسلمان ہو گئے تھے نا، تو یہود ان کے پیچھے پڑ گئے. اور آپ کو معلوم ہوگا، تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا. تو جو بھی کوئی مسلمان ہوتا تو یہ جادو کے وار سے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے. یہ موطا امام مالک کی روایت ہے جو میں پڑھ رہی ہوں اس وقت. وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. بہت ہی بہترین دعا ہے. جب آپ کو کسی قسم کا کوئی وسوسہ تنگ کرے، کوئی وہم آنے لگے، کوئی خوف آنے لگے، کوئی فکر آنے لگے کہ فلاں میرے ساتھ یہ کر دے گا، فلاں مصیبت آ جائے گی، تو فوراً یہ دعا پڑھ لیا کرے بیٹھے بیٹھے. ترجمہ ہے، میں اللہ عظیم کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کی جس سے کوئی نیک اور بد انسان آگے نہیں نکل سکتا، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام اسماء حسنہ کی، اچھے ناموں کی، جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وجود دیا اور پھیلا دیا. تو کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. عام طور پر جب جادو کیا جاتا ہے تو اس میں شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے. ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں جس میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں. نمبر 2، کواکب یعنی ستاروں اور نجوم کی عبادت کی جاتی، اور اس میں بھی شرک ہوتا ہے. نمبر 3، ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شیاطین کو بہت پسند ہوتے ہیں. مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، پھر جنابت یا نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت نہ کرنا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ سحر عام طور پر ان لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو زیادہ گندے اور نجس رہتے ہیں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہتے ہیں، خبیث کاموں کے عادی ہوتے ہیں. بعض عورتیں حالت حیض میں جادو کا کام کرتی ہیں، کیونکہ ان دنوں میں جادو کا کام زیادہ اثر کرتا ہے. یعنی جادوگر ہی نہیں ہوتے، جادوگرنیاں بھی ہوتی ہیں، جن کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے من شر النفاثات فی العقد. اب یہ ہے کہ ایسی چیزیں موجود ہیں، ان کی اپنی ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا قرآن پاک اور احادیث سے پتہ چلتی کہ ایسا ہوتا ہے. یعنی جادو ہوتا ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی جادو وادو کو نہیں مانتے، تو یہ کہنا بھی انتہا پسندی ہے. جادو بہرحال ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ کسی شخص پہ کوئی جادو اور کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی کو وہ نقصان نہیں دے سکتے جادوگر جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اس لیے اس بات پر ہمیشہ یقین رکھیے، ایمان رکھیے، اعتماد رکھیے، اور کسی جادو سے مت گھبرائیے، اور نہ خوف کھائیے، اور نہ پریشان ہوئیے، اور نہ ایکسپلائٹ ہوئیے کہ کوئی آپ پر جادو کر دے گا تو آپ اس کے زد میں آ جائیں گے اور آپ اس کا شکار ہو جائیں گے، یا جادو کی وجہ سے کوئی آپ کا نقصان کر دے گا. ہرگز نہیں، اگر اللہ نہیں چاہے گا. اس لیے پھر اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے، اس سے حفاظت کیا ہے؟ کیونکہ جادوگر تو دشمن ہے. اس سے بچاؤ کیسے ہوگا، اس سے حفاظت کیسے ہوگی؟ نمبر 1، اللہ تعالی کے احکامات کو مانا جائے.
نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھیے، روزہ نہیں رکھتے تو روزہ رکھیے، زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ دیجیے۔ نمبر 2، تمام حرام کام چھوڑیے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، زنا ہے، شراب ہے، سود ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ نمبر 3، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی، توبہ، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے۔ تو گویا تمام گناہوں سے بھی توبہ اور تمام نجاستوں سے بھی پاکیزگی، پاک صاف رہنا شروع کیجیے، صحیح طور پر طہارت، صحیح طور پر اپنے بالوں کی صفائی، ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے بیزاری، کیونکہ جادو وہاں زیادہ اثر کرتا ہے جہاں گندگی ہوتی، کیونکہ گندگی سے اٹھتا ہے تو گندگی پہ ہی جاتا ہے۔ تو جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، ان پہ جادو نہیں اثر کرتا، یا اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک کا پڑھنا، اور خاص طور پر سورۃ البقرہ کا پڑھنا، کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور خاص طور پر شروع اور آخر کا حصہ، تو وہاں پر جادوگروں کا زور نہیں چلتا، وہ ہر چیز سے حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی۔ پھر اسی طرح مختلف دعاؤں کا پڑھتے رہنا، مسنون اذکار کا ورد کرنا، جس میں قل ہے، معوذتین ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 بار صبح 3 بار شام، سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھنا، صبح شام کی دعائیں پڑھنا، سونے جاگنے کے اوقات کی دعاؤں کا اہتمام، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت دعائیں پڑھنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر توکل کیا، کوئی قوت اور تدبیر اللہ کی مدد کے بغیر کارگر نہیں ہو سکتی، تو ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہدیت وکفیت ووقیت، تم ہدایت پا گئے، تم کافی کیے گئے، تم بچا لیے گئے، یعنی اب تم باہر نکل رہے ہو، کوئی شر تمہیں نقصان نہیں دے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں حفاظت مل گئی۔ اسی طرح جب ایک شخص بسم اللہ پڑھ کر گھر میں قدم رکھتا ہے تو تمام شریر جنات جو ہیں وہ باہر رہ جاتے ہیں، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولا، بسم اللہ پڑھ کے دائیں پاؤں اندر رکھا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا، تو ایسی تمام چیزوں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سواری پہ سوار ہوتے وقت دعا پڑھنا، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا، بیت الخلاء سے نکلتے وقت دعا پڑھنا۔ بیت الخلاء میں جب آپ جاتے ہیں ایک نجس جگہ پر، تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ لیتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں کے شر سے۔ تو یہ تمام مسنون اذکار جو ہیں یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر طرح کے شر سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھیں، کسی بیمار کو دیکھیں، کسی سحر زدہ کو دیکھیں، یا کسی بھی اثر والے شخص کو دیکھیں، تو اس وقت فوراً دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا ان تمام چیزوں سے جس میں یہ مبتلا ہو گیا۔ کسی کی مصیبت کو دیکھ کے ہنسنا نہیں چاہیے، زیر لب بھی مسکرانا نہیں چاہیے، کسی دوسرے کو اشارہ نہیں کرنا چاہیے اس پر، کیونکہ اس سے وہ مصیبت اپنے اوپر آ جاتی۔ اس کے برعکس دوسرے سے ہمدردی کرنی چاہیے اور وہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ سب دعائیں باقاعدگی سے پڑھی گئیں، اور ان کے پڑھنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا، جب یہ معمول ہو جاتا ہے، معمول کا مطلب ہیبٹ ہو جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے، تو پھر زندگی ساری روٹین میں چلتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ انسان بہت سی بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ بھی رہتا ہے، جادو سے، نظر سے، جنات سے۔
محفوظ رہنے کا ذریعہ بھی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اثر ہو تو اس کا علاج بھی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور علاج ہیں، مثلا کھجوریں کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سویرے نہار منہ 7 کھجوریں کھائیں، اور آپ نے اجوا کھجور کی طرف اشارہ کیا، اس دن اس کو کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں دے سکتا. اگر اجوا کھجور نہ ہو تو کوئی بھی کھجور کھا سکتے ہیں. اگر 7 نہ بھی کھا سکیں تو کم از کم 3 کھا لیں، اور خاص طور پر خواتین کے لیے تو بہت ہی مفید چیز ہے. اب یہ ہے کہ بسا اوقات پچھلی زندگی میں یہ باتیں پتہ نہیں تھی اور کچھ اثرات ہو گئے. اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں، اثرات کے بھی لیول ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو غصے کے وقت شدید غصہ آتا ہے. غصہ کس سے ہوتا ہے؟ شیطان سے. اور شیطان کہاں سے ہوتا ہے؟ جنات میں سے. اب یہ جو شدید غصے کی لہر ہے یا یہ ریئیکشن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض مائیں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ غصے کے وقت بہت پاگل ہو جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا، کسی کو مار ڈالے. ایسا ہوتا ہے نا بسا اوقات. بعض اوقات لوگوں کے اوپر غم کا بہت اثر ہوتا ہے، رونا 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 کسی وقت اس سے نہ نکلنا. تو انسان کے اوپر جو غیر معمولی کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے اوپر ایسے اثرات کو دعوت دیتی. شدید غصہ، شدید غم، بہت زیادہ ہنسنا. آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات ہنسی کا ایک دورہ سا پڑ جاتا ہے، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتا چلا جاتا ہے انسان. تو کوئی بھی چیز جب ضرورت سے بڑھ جائے، آپے سے باہر ہو جائے، بہت زیادہ کھانا، کھاتے جا رہے ہیں بھوک نہیں ختم ہو رہی، بہت زیادہ سونا، سوتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں، یہ سب شیطانی اثرات ہوتے ہیں. تو انسان کو اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور شدید جذباتی ریئیکشن سے بچنا چاہیے. اب اگر کہیں شیطان کا اثر ہو جائے، کسی پہ جادو ہو جائے، تو انسان کیا کرے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جادو کے توڑ کے لیے، جنات نکلوانے کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں. وہ پھر ان سے کہتے ہیں بکرا لاؤ، اس کو ذبح کرو، اس کا خون لو، مختلف بال لاؤ، اس طرح کی بہت سی چیزیں، پھر ہزاروں روپے ان سے بٹور لیتے ہیں. بسا اوقات وہ پتلے بنا کے تو ان کے اوپر سوئیاں لگاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس کا توڑ شرعی طریقے سے ہونا چاہیے، غیر مسنون اور غیر شرعی طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جان تو گئی، ایمان نہ جائے. یعنی جان کا نقصان تو ہوا، بیماری ہوئی یا تکلیف ہوئی، لیکن ایمان نہ جائے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف علاج بتائے ہیں یا کچھ علاج قرآن پاک سے تجویز کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور طریقے بھی بتائے گئے ہیں. جیسے کھجوریں کھانا کیا تھا؟ ایک دفاعی طریقہ ہے، اور اگر ہو بھی چکا کوئی ایسا اثر تو مزید اس طریقے کو جاری رکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر 2 پتھروں کے درمیان اس کو کوٹا جائے، سل بٹا نہیں ہوتا اس پر، اور پھر کوٹے ہوئے پتے جو ہیں ان میں اتنا پانی ملا لیا جائے کہ جو نہانے کے لیے کافی ہو، اور پھر کوٹے ہوئے پتے جو ہیں ان میں اتنا پانی ملا لیا جائے کہ جو نہانے کے لیے کافی ہو. پھر مندرجہ ذیل آیات پڑھ کر پانی پر دم کریں. ان آیات کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پڑھا جائے گا. ان آیات کا حوالہ نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلے آیت الکرسی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 22 تک، 79 یعنی 79 سے 82 آیت تک، 82 تک. وقال فرعون ائتونی بكل ساحر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردے کو بھی بیری کے پتے ابال کر نہلایا جاتا ہے صفائی کے لیے. پہلے زمانے میں صابن نہیں ہوتا تھا، تو صابن کا کام کس سے لیا جاتا تھا؟ بیری کے پتے. اچھا یہ کیوں؟ آپ کو ابھی میں نے بتایا نا کہ جہاں گندگی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، وہاں پر جنات آتے ہیں، جادو کا اثر ہوتا ہے. تو اس اثر کو دور کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ بیمار کو نہلایا جائے، اس پہ پانی ڈالا جائے اور اس کی خوب صفائی کی جائے، اور اس کے لیے بیری کے پتے استعمال کیے جائیں.
پھر اسی طرح دعائیں پڑھی جائیں، اور خاص طور پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے میں جو آیات ہیں ان آیات کو پڑھا جائے. مثلاً اس میں ایک آیت ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جادوگر جہاں سے چاہے آئے. تو یہ کیا ہے؟ اگر اس کو دہرائیں گے آپ، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی آئے، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی آئے. اب 7 دفعہ کہیں ذرا اس بات کو سمجھ کے، تو آپ کے اندر کیا ہوگا؟ ایک ایمان اور ایک قوت آئے گی، مجھ پہ کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا. یہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69 ہے. اس کے علاوہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 79 وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، سورۃ یونس آیت 80 فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، سورۃ یونس آیت 81 فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. پھر جب انہوں نے ڈالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، اب اللہ یقیناً اسے باطل کر دے گا، اللہ یقیناً اسے باطل کر دے گا. ان اللہ سیبطلہ، تو پورے عزم اور یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. پھر سورۃ یونس کی آیت 82 وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے چاہے مجرم برا مانے. یعنی اللہ کی بات سچی ہے اور یہ مجرم ہیں، ان کی باتیں باطل ہو جائیں گی. پھر سورۃ الاعراف آیت نمبر 118 نمبر فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس واقع ہوا حق اور باطل ہوا جو کچھ وہ کرتے تھے. پھر سورۃ طٰہٰ کی یہی آیت 69 انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ مکر اور چال یہ جادوگر کی ہے، اور جادوگر جہاں سے چاہے آئے فلاح نہیں پا سکتا. ان آیات کو پڑھ کر بسا اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کو دم کر کے پی لیں یا اس سے نہا لیں، یا ویسے بھی ان آیات کا ذکر کرتے رہیں. پھر اسی طرح یہ دعا مانگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو خیر بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، میں تجھ سے بھلائی چاہتا ہوں. پھر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں. پھر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ تو بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. تو یہ کچھ اورات جو ہیں یہ قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث سے اور مسنون دعاؤں کی شکل میں، ان کا پڑھنا جو ہے یہ جادو کے توڑ میں بہت مفید ہے اور ویسے بھی ذکر الہی ہے. پھر صبح شام کی دعائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض غذائیں اور بھی ہیں جو انسان کو ایسی بیماریوں میں فائدہ دیتی ہیں. مثلا شہد، قرآن پاک میں شہد کے بارے میں آتا ہے فیہ شفاء للناس، اللہ تعالیٰ نے اسے خود شفا کہا ہے. پھر اسی طرح کلونجی، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے اس میں. تو جادو کا ہونا بھی کیا ہے، دراصل ایک طرح سے بیمار ہو جاتا ہے نا انسان. تو 3 دانے 7 دانے کلونجی کو بہت تھوڑی مقدار میں کھانا چاہیے کیونکہ کافی اسٹرانگ ہوتی ہے. پھر اسی طرح بارش کا پانی جو ہے، بارش میں نہا بھی سکتے ہیں یا بارش کے پانی کو اکٹھا کر کے اس میں نہا سکتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا ہے. پھر اسی طرح زیتون کا تیل، زیتون کے تیل کے بارے میں آپ نے فرمایا اس تیل کو کھاؤ اور اس سے مالش کرو، بے شک یہ ایک مبارک درخت سے ہے. قرآن پاک میں زیتون کے درخت کو شجرۃ مبارک کا کہا گیا ہے. یہ چیزیں تجربے سے بھی ثابت ہیں، آیات اور احادیث سے بھی ثابت ہیں. اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی غذاؤں کو صاف ستھرا رکھا جائے اور ایسی چیزیں استعمال کی جائیں کہ جو انسان کی صحت کو بھی درست رکھیں اور ایسے تمام قسم کے جو شر ہیں یا نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے محفوظ بھی رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ پہ پھونک لیا کرتے تھے پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے سر، منہ اور تمام جسم پہ پھیر لیتے تھے، یعنی اپنا دم خود کرتے تھے. رات کو سوتے وقت پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے اور پھر اس کو
جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے سارے جسم کو مسح کر لیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کو شیطان خواب میں ڈرائے تو وہ یہ دعا پڑھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ وہمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ اس کے غضب اور اس کے عذاب اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں، اور یہ کہ وہ حاضر ہو میرے پاس. تو جب یہ دعائیں پڑھی جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی ان اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے. اور یاد رکھیے کہ قرآن پاک بذات خود شفا ہے. اگر قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا یا سنا جائے تو بہت اثر ہوتا ہے، اور خصوصاً آیت الکرسی کا سننا کثرت کے ساتھ، اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ چیز بھی انشاءاللہ ایسی تمام شرارتوں اور شر اور مصیبتوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے قرآن مجید کو اتارا جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو قرآن پاک کا پڑھنا شفا اور رحمت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو وہ ایک عورت پر دم کر رہی تھی. تو آپ نے فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ، اس کا علاج قرآن مجید سے کرو، یعنی قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ کر اس پہ دم کر دو. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، چاہے جسمانی بیماری ہے، یا ڈپریشن ہے، یا خوف زدہ ہے، یا نظر کا شکار ہے، یا جادو کا شکار ہے، تو ایسے تمام لوگوں پر قرآن پاک کی آیات پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. دم کا مطلب ہوتا ہے سانس، یعنی پڑھ کر پھر اس پہ پھونک مار دینا. اور پھر پھونک کس لیے ماری جاتی؟ کچھ اڑانے کے لیے بھی ماری جاتی ہے نا. تو وہ ایک طرح سے ایک ٹوٹکا ہی ہوتا ہے اس اثر کو دور کرنے کا. سورۃ الفاتحہ پڑھنا کیونکہ وہ شفا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن دم وہ کیا جا سکتا ہے جو شرک سے پاک ہو، جس میں شیطانوں سے یا فرشتوں سے یا اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق سے مدد مانگی گئی ہو، وہ نہیں پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جاہلیت کے دور میں دم کیا کرتے تھے، یعنی بیماروں کے علاج کے لیے. تو آپ نے فرمایا اپنے دم مجھ پہ پیش کرو، دکھاؤ مجھ کو کیا پڑھتے تھے. اور ہر ایسا دم درست ہے جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جادو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا کان آخر عہدہ من اللہ. جس نے کچھ بھی سیکھا جادو میں سے، تھوڑا ہو یا زیادہ، اس کا معاملہ اللہ سے ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا تو گویا اس نے اتنا جادو سیکھ لیا، اور جس قدر سیکھتا جائے گا اتنا ہی اس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ستاروں کا علم، ہاروسکوپ، ستارے کیا کہتے ہیں، سیکھنے میں، یقین کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کو استعمال کرنے میں، اس کو پڑھنے میں، ایون اف یو ڈونٹ بلیو اٹ، تو یہ لغو چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. کہتے ہیں کہ برائی جو ہوتی ہے اس کے قریب سے بھی گزرنے سے اس کا اثر آنے کا ڈر ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو شخص گرہ لگاتے ہوئے پھونک مارے اس نے جادو کیا، اور جو جادو کرے اس نے شرک کیا. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی کلام پڑھتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں گرہ لگا کے اس میں پھونک مارتے ہیں، تو یہ جادو ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. گرہ لگانے کا مطلب ہے بندش کر دی، بند کر دیا، دل بند، نظر بند، خیال بند، رزق بند، شادی بند، بچے بند. یہ مذاق نہیں ہے، یہ کرتے ہیں، لیکن اثر جب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ایکسٹریم یہ بھی ہے کہ کچھ بھی ہو تو اسے جادو سمجھا جائے، ہر چھوٹی بڑی بات کو اثر کا نام دیا جائے. جی ہاں، یہ بھی ایک عام عادت ہے لوگوں میں کہ کسی کے تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے ٹھنڈ لگ گئی ہے یا میں نے اوور ایٹنگ کر لی ہے یا کوئی اوور ایگزرشن کر لی ہے، وہ فوراً کیا سوچنے لگتا ہے کہ مجھ پہ اثر ہو گیا ہے.
تو ایسے توہمات کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹی بڑی تکلیف کو جادو کا نام دے دیا جائے. اس سے انسان جب توہم میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی عمل کی صلاحیت اور اس کی کریٹیوٹی جو ہے وہ متاثر ہونے لگتی ہے. تو شیطان ہم کو عام طور پر یہ خیال دلاتا ہے کہ ہم ایسے وسوسوں کا شکار ہو جائیں تاکہ ہم کام نہ کریں. تو اگر کوئی ایسا وہم آنے لگے تو سب سے پہلے کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، کل پڑھ کر خود اپنے اوپر پھونک لیں، اور وہ دعا پڑھے جو حضرت کعب الاحبار پڑھتے تھے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں تو شر کی قوتیں آپ کے خلاف ہو جاتی. شیطان، انسان، مختلف طرح کے لوگ وہ آپ کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے الٹا آپ سے بسا اوقات حسد کرنے لگتے ہیں، یا آپ کو بعض اوقات تھریٹ کرتے ہیں، بعض اوقات کچھ اور آپ کے ساتھ برا چاہتے ہیں، بعض اوقات اور کچھ نہیں تو بس ایسے ہی مشغلے کے طور پر. کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس کچھ کام نہیں ہوتا، ان کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کام کرے اس کے کام میں رکاوٹ ڈالیں. تو ایسی تمام چیزیں پھر انسان کو خوف زدہ رکھتی ہیں، پریشان رکھتی ہیں. اور یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوف، توہمات اور وہم سے پناہ مانگی ہے. آپ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تفکرات اور غم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کے دل میں غم جگہ پکڑ لے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. خوف جگہ پکڑ لے تو انسان بہت سی اپنی صلاحیتوں اور قوتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی اور پریشانی انسان کو بے وجہ کی لگ جائے جس کی کوئی حقیقت نہیں، محض وہم پر مبنی ہے، تو انسان بہت سے کارآمد اور مفید کام کر نہیں سکتا. اس لیے ان چیزوں سے انسان بچا رہے یا اس کا ذہن خالی رہے تو انسان اپنی جو پازیٹیو صلاحیتیں ہیں ان کو خیر کے راستے میں لگاتا رہتا ہے. اب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. مثلا کوئی شخص آپ سے حسد کر رہا ہے، آپ کس طرح اس کو پکڑ کے روکیں؟ بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے تو چلیں آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا غصہ غضب ٹھنڈا ہو جائے. لیکن بسا اوقات پتہ بھی نہیں چلتا، وہ دل ہی دل میں جل رہا ہوتا ہے اور پیچھے پیچھے جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کر رہا ہے. اب ایسے لوگوں کے خلاف آپ کیا دفاع کریں گے اپنا؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیں اور دعا مانگ لیں، اور ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر جو کر رہے ہیں اسے کرتے جائیں. کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے، وہ فکر اور پریشانیوں میں گنوانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزوں کا علاج ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو مومن کے لیے دعا جو ہے وہ اسلحہ کی طرح ہے. الدعاء سلاح المؤمن. تو ہم اور اسلحہ تو ہمارے پاس نہیں ہے تو کم از کم دعا تو کریں کہ جس سے ہم شر کی قوتوں سے پھر نبٹ سکیں. اچھا جناب، سوال ہے کیا تمام جنات شیاطین ہوتے ہیں؟ تمام جنات شیاطین نہیں ہوتے. جنوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، کچھ بد ہوتے ہیں. جیسے انسانوں میں شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتا، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور انسانوں کے شیطان جنوں کے شیطان سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں. کسی نے لکھا کہ آج کل ایک ناول ہے ہیری پوٹر، بہت مشہور ہو رہا ہے. بچوں میں اس کا مرکزی کردار ایک جادوگر بچہ ہے اور اس کو ایک عرصے سے ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اس ناول کو ایوارڈز بھی ملے ہیں اور اس پر فلم بھی بنائی گئی ہے. اس میں جادو کو پروموٹ کیا گیا ہے. غیر محسوس طریقے سے یہ کردار بچوں پر اثر انداز ہو رہا ہے. یہ کردار ہو یا کوئی اور کردار، ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو پھر وہ ایسی ہی چیزوں کا سہارا لیں گے. وہ ایک ہمارے اندر حص ہوتی ہے نا کہ ہم غیب کے بارے میں جانیں، ہے نا، ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ان سین ورلڈ کیسی ہے اور غیر محسوس طریقے سے یا سپر نیچرل طریقے سے کوئی کام کیسے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس کچھ جنتر منتر ہوں جس سے دنیا کے حالات بدل جائیں، کچھ کام تو کرنا نہ پڑے. تو ہمیں ایسے کیریکٹر بھی پھر بہت پسند آنے لگتے. تو یہ کیریکٹر ہو یا کوئی اور کیریکٹر، کرنا ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو حقیقت کی تعلیم دیں، ان کے سامنے خیر اور شر واضح کریں، تاکہ اس کے مقابلے میں یہ یقینی علم ان کے سارے کانسیپٹس کو درست کر دے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ نہ پڑھو، یہ چھوڑ دو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. نہیں، انہیں یہ دے یہ معیار ہے، یہ کرائیٹیریا، یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ اصل ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے. جب ان کو سچ کا پتہ چل جائے گا تو باقی ہر چیز کو رد کرنے کے لیے ان کے اپنے اندر ایک ایمان اور ایک جرت پیدا ہو جائے گی. پھر کوئی چیز ان پہ اثر انداز نہیں ہوگی. جب ایک ریزسٹنس انسان کے اندر بلڈ ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی وائرسز اس پہ اثر نہیں کرتے. لیکن اگر وہ بلڈ نہیں کریں گے اور صرف وائرسز سے جنگ کرتے رہیں گے
تو آپ بیماری سے نہیں بچ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ جب سب کچھ اللہ کے اختیار میں تو جادو کا عمل کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر اور شر دونوں رکھے اور دونوں کو آزادی دی ہے نا، آزادی اچھا کرنے کی بھی اور برا کرنے کی بھی، تاکہ اچھے لوگوں کو اچھائی کا فائدہ ملے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کی سزا ملے. اگر یہ آزادی نہ ہوتی، یہ چوائس نہ ہوتی، پھر تو جنت اور دوزخ بھی نہ ہوتی، ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ میں لوگوں کو چوائس دوں تاکہ پھر دیکھا جائے کہ لوگ خود کیا کر کے آتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.